ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے بات چل رہی تھی لفظ اوم پر کہ لفظ اوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا وہ راز چھپا ہے، نام چھپا ہے، جیسے کہ قرآن پاک سے بھی دلیل دی کہ لفظ اوم کوئی الگ نہیں ہے، یہ بھی پروردگار کا نام ہے، اور یہ ایک فرقہ یعنی یونس گوہر شاہی کے نام سے غالباً ہے، اور مسلمان جو ہے نا اس سے واقف ہے کہ یہ شخص جو ہے نا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں رکھے ہوئے، اور کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا جو ہے نا وہ گمراہ شخص ہے، اور لباس بھی اس کا جو ہے نا وہ مسلمانوں والا نہیں ہے، کلام بھی نہیں اور عقیدے بھی نہیں ہیں، اور ایسوں کے کہنے میں کچھ ایسے ہی ان کے یعنی خاص چمچے جو ہے وہ کہنے میں ان کے آتے ہیں، چاہے وہ ویڈیو شیئر کرنے میں ہو یا کمنٹ میں ہو، یہ انہی لوگوں کو جو ہے نا بہکاتے ہیں، یا پھر وہ نئی جنریشن جن کا خود دین سے کوئی تعلق اہل سنت سے نہیں ہوتا، قادیانی یا نیچری فرقے کے وہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی مسلمان شخص یونس گوہر شاہی وہ نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ اعتراض یہ کیا گیا کہ جی اللہ جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب انگوٹھے چومے تو ان کو جو نور نظر آیا تو اس کے اندر پہلے انگوٹھے میں الف اور دوسرے انگوٹھے میں میم دکھا، الف اور میم مل کر اوم ہو گئے۔ اسی طرح ایک دلیل جو ہے نا وہ قرآن سے دی کہ الف لام میم جو حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کے اندر الف لام میم جو قرآن پہلے پارے میں قرآن پاک کے، اس میں سے اگر جو ہے نا لام کو ہٹا دیا جائے، لام کا معنی عربی میں ہوتا ہے یعنی لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، تو لا کو اگر ہٹا دیا جائے تو بچے گا الف اور میم، تو الف لام میم میں سے لام ہٹا دیا کیونکہ لام مطلب نہیں، تو اس کو نہیں کر دیا، اب الف اور میم بچا، یہ مل کر اوم ہو گیا، تو یہاں بھی جو ہے نا وہ اوم کا راز الف لام میم میں چھپا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اہل سنت والے نوجوان ہیں، سنی مسلمان صحیح عقیدہ رکھنے والے، وہ تو جانتے ہیں کہ اس قسم کے فتنے اور فرقوں سے دور ہی رہنا چاہیے، اور اہل سنت و جماعت کے جو مذہب اور مسلک ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چاہنے والے، بزرگان دین کے ماننے والے ہوں گے تو وہ ایسے گمراہ شخص کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اب بالفرض کہ اگر کوئی شخص یعنی اس کا کوئی چیلا یا کوئی ایسا شخص جو اس کی باتوں میں آ کے اعتراض کرتا ہے کہ الف لام میم کے اندر جو ہے نا وہ اوم اس لیے ہے کیونکہ بیچ میں سے لام ہٹا دو، تو اس کا سادہ سا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر الف لام میم کو اس نظر سے دیکھا جائے گا تو پھر حروف مقطعات جو قرآن پاک میں دوسرے ہیں جن کے میننگ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، ان کا ترجمہ کیا جائے گا؟ پھر تو ہر شخص جو ہے نا اپنے ذہن سے جو بھی اس کے سمجھ میں آئے گا اس کی شارٹ کٹ کی فل فارم بنا لے گا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ مثال کے طور پہ قاف ہے، اس کا کیا ترجمہ ہوگا، یا دوسرے ہوتے قرآن پاک کے اندر الفاظ ہے تو ان کا کیا ترجمہ ہوگا۔ تو اگر کوئی مفسرین نے، محدثین نے، تمام 1400 سال سے آج تک کسی علماء نے اگر یہ چیز کہی ہو کہ الف لام میم میں سے لام ہٹا دو، پھر الف اور لام میم بن کے مل کر جو ہے نا اوم بن جائیں گے، تو اس بات کو جو ہے نا غور اس وقت کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی جاہل آ کر بولے کہ جی الف لام میم میں اوم کا راز چھپا ہے، تو اس کے اندر کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی فتنہ پھیل گیا یا ایسی کوئی بات ہو گئی کہ جی اس نے اتنا زیادہ کنفیوز کر دیا۔ ہر کوئی اس کی بات کا بچہ بھی ایگری نہیں کرے گا اس سے، کہ آج تک اگر ایسی بات ہوتی ہے تو کبھی علماء بھی اس کو کہتے ہیں، کبھی سامنے آنی چاہیے تھی کسی عالم دین سے۔ پھر دوسری بات جو سب سے بڑی جاہلیت کی ہے وہ اپنی منطق والی، وہ یہ ہے کہ اگر الف لام میم میں سے لام کو ہٹا کے الف اور میم کو اوم سمجھ لیا جائے، تو اس کو اوم جو ہے وہ اسی صورت میں سمجھا جائے گا جب الف کے اوپر جو ہے نا بندہ پیش لگائے۔ تو اب الف کے اوپر وہاں پیش تو لگا ہوا نہیں ہے قرآن پاک میں، تو بندے نے الف لیا، میم لیا، پیش اپنی امیجنیشن سے اس کے اوپر لگایا، پیش لگا کے بولا کہ الف میم اوم۔ اب میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کہ میں اس پہ جو ہے نا پیش تصور نہیں کرتا، میں تو اس کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ الف اور لام میم میں سے لام کو ہٹا کے الف پہ مد لگا دیا جائے، اور پھر میم بچے گا تو کیا ہو جائے گا؟ عام۔ پھر کوئی تیسرا آئے گا وہ کہے گا الف کے نیچے زیر لگا دیا جائے کیونکہ یہ ام ہے، تو کوئی عام بولے گا، کوئی اوم بولے گا، کوئی ایم بولے گا، تو ایسے تو کوئی لفظ بن نہیں پائے گا، یہ تو سب اپنی من گھڑت منطق ہے۔ اب کیونکہ آپ میم کے الف کے اوپر پیش کا امیجنیشن کرنے کے بعد اس کو اوم ثابت کر رہے ہو، تو ایسے تو میں بھی پھر الف کے اوپر جو ہے نا مد کا امیجنیشن ثابت کر کے اس کو عام کہوں گا کہ عام جو ہے اس میں الف لام میم کا اصل معنی لام کو ہٹا دو، اور یہ کیونکہ لام کا معنی نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہٹا دو، پھر بچا الف اور میم، الف پہ مد لگا دو، تو اس طریقے سے یہ عام ہو جائے گا۔ تو عام میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راز چھپا ہے۔
تو یہ کوئی ایسی بات یا دلیل کوئی مضبوط نہیں ہے کہ جس پہ اتنا غور و فکر کرا جائے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں، بالکل جھوٹی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حروف جو مقطعات کے اندر ہیں ان کا جو بہتر معنی ہے، جو ان کا مفہوم ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو اسی لیے کسی گوہر شاہی کے کہنے سے کہ الف لام میم میں لام چھپائے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. باقی میں نے بتایا کہ اگر پیش نہ لگا کر بندہ مد لگائے گا تو بھی اس کے اوپر عام لفظ ہو سکتا ہے. تو اب یہ جو مینگو والا آم ہوتا ہے یہ وہی والا آم بنے گا، تو کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا راز چھپا ہے آم کے اندر؟ تو ایسا تو ہر آدمی اپنی اپنی امیجینیشن لائے گا حروفوں کے اندر اپنی اپنی مرضی سے کہ لام ہٹا دو، عین جوڑ دو، میم جوڑ دو، سواد جوڑ دو. تو ایسے گھٹانا بڑھانا تو لگا ہی رہے گا، کوئی ایسی پاورفل دلیل نہیں ہے. اور باقی آدمی گمراہ، اس کے اندر بھی کوئی شکوہ شکایت والی بات نہیں ہے. پتھر میں اصل لالے پرن